वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर वासियों के लिए परभनी शहर में 25 मई 2024 से अल खैर फाउंडेशन की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर एक समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मुस्लिम खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये आज का 27 मई 2024 का तीसरा दिन था। अल खैर फाउंडेशन की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, लगातार 25 मई 2024 से 31 मई 2024 तक अल खैर फाउंडेशन की जानिब से जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं में जागृति निर्माण किया जा रहा है, जागृति निर्माण की जा रही है, उसी के चलते ये काम किया जा रहा है। इसमें मुफ्ती तलहा अशरफी साहब, उसी के साथ में मुफ्ती शेख साजिद नदवी साहब, हाफिज आमिर मिनाजी साहब, मौलाना शकील अशरफी साहब, हाफिज सैयद जियाउर रहमान फुरकानी साहब, शेख साबिर भैया साहब, साथ ही हाफिज एहतशाम साहब, उसी के साथ में मुफ्ती सईद अनवर साहब, जो 25 मई 2024 को इन्होंने अपना बयान किया और बयान करने के बाद में हज के लिए ये रवाना हो चुके हैं। आज 27 मई 2024 को भी जिस तरह से यहाँ पर ख़वातीन में दीनी बेदारी लाने के लिए जिस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, यही नहीं इसके अलावा जो काम यहाँ पर एकजुटता दिखाई दे रही है और मुस्लिम खवातीन में जो मैसेज देना है ये पूरी तरह से दिया जा रहा है। आज का जो कैंपेनिंग है ये हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं। करने के बाद उसकी रोशनी में हम समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ये भगवान लव ट्रैप एक दुनियावी मसला है या फिर एक मुआशरती बीमारी है या फिर ये हमारे ज़हनों का कोई फुतूर है या फिर ये भगवान लव ट्रैप ये एक्चुअली हमारे अकीदे और हमारी आखिरत से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा और खतरनाक मामला है। इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि गोया
عبادت کا اہتمام کرے اور اس میں جو ہے دن میں روزہ رکھنے کی کوشش کرے اور راتوں میں عبادت کا اہتمام کرے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. رات میں عبادت کرنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. ظاہر سی بات ہے ہم میں سے کس کو لیلۃ القدر ملی، لیکن جو ہے یہ حدیثیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ اگر ہم اس میں اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا. اسی طرح اگر دن میں روزہ رکھیں گے تو روایت میں آتا ہے دن میں روزہ رکھنا 1 سال روزوں کے برابر ہے. اور یوم عرفہ 90 ذی الحجہ کا جو ہے روزہ رکھتے ہیں، عرفے کے دن کا روزہ، اس کا ثواب 2 سالوں مسلسل روزہ رکھنے کے برابر ہے. اس لیے جو ہے ایام ذی الحجہ یعنی شروع کے جو 10 دن ہیں اس کا خصوصی سے اہتمام کریں اور جو ہے اس میں خوب عبادتیں کریں، روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. میں ان خواتین سے کہوں گا جن لوگوں کے روزے جو ہے رمضان میں فرض روزے چھوٹ چکے ہیں وہ جو ہے نوافل روزوں کا بھی اہتمام کریں. جیسے پیر جمعرات کا روزہ ہے، اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں. جن دنوں میں چاند جو ہے روشن ہوتا ہے ان دنوں میں روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو روزے چھوٹ چکے ہیں وہ آسانی سے ادا ہو جائیں گے. اور دیکھو رمضان کے روزوں کو ادا کرنا فرض ہے، وہ اس وقت تک آپ کی ذمہ سے جو ہے ادا نہیں ہوں گے جب تک آپ اس کی ادائیگی نہ کر لیں. جب تک ادا نہیں کر لیتے وہ آپ کی ذمہ سے جو ہے ادا نہیں ہوتے ہیں. جس طرح بے شمار مثالیں ہیں کہ جب تک جو ہے ہم اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالیں گے تو پیسے نکل نہیں آتے. اسی طرح ہم کو جو ہے یہ جو ہے رمضان کے 30 روزے ہیں وہ ہم کو اپنے ہر حال میں جو ہے رکھنا ہے. ادا ہے تو ادا رکھیے، اگر چھوٹ چکے ہیں تو اس کو رکھنا ہے. یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق جس طرح جو ہے بندوں کا حق ادا کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کا حق بھی ادا کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا. جس طرح اگر کسی بندے اور بندی نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کا مالی نقصان کیا ہو، جب تک اس کو وہ معافی نہ کر دے اور اس سے ادا نہ کرا لے، پیسے نہ دے دے، اس وقت وہ چیز ادا نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے اللہ کا حق یعنی روزہ، نمازیں، یہ ہمارے ذمے ادا کرنا فرض ہے. اگر وقت پر ادا نہیں کیے تو فرض ہیں وہ ہر حال میں ادا کرنا ہی ہے. تبھی جا کر اللہ جو ہے ہم سے خوش ہوں گے، ہم سے خوش ہوئے. اس لیے جو ہے ان جو ہے ایام کو خصوصی سے جو ہے اچھی طرح گزارے. اور آپ سب کو معلوم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کی جو ہے یادگار ہے. یقیناً اس خاندان نے بڑی قربانی دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا قربانی ہے، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے واقعے کو واقعہ بیان فرما رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور اس وقت یاد کرو جبکہ ہم نے ابراہیم کو جو ہے بے شمار کلمات سے امتحانات سے آزمایا. تو بے شمار آزمائشیں تھی، اس میں جو ہے محبت کی آزمائش کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کی محبت میں سب کچھ کر گئے، سب کچھ کر گئے. آپ اندازہ لگائیے جس گھر میں آپ پیدا ہوئے وہ گھر صرف بت پرست نہیں تھا بلکہ بت ساز تھا. آپ کے باپ آزر جو ہیں بتوں کو تراشتے تھے، بتوں کو بنا کر جو ہے بتوں کی جو ہے بیکری کرتے تھے، بکاتے تھے. ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی. جب آپ توحید کی دعوت دیے تو جو ہے لوگوں نے جو ہے آپ کو نفرت سے دیکھا، آپ کو جو ہے پاگل کہا. اور پھر جو ہے جب آپ نے جو ہے ان کا جب میلہ لگتا تھا اور اس میلے میں جا کر جو ہے ان کا انتظار کیا، ان کے لوگوں نے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ایک بہانہ بنا لیا، انی سقیم، میں تو جو ہے بیمار ہوں. اور جو ہے جب یہ چلے گئے میلے میں اور ان کے جو ہے بتوں کو جو ہے پورے جو بت گلے میں بت خانے میں جو تھے وہ سار کو سار توڑ دیا اور بڑے بت کے اوپر جو ہے وہ کلہاڑی رکھ دی. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ کس نے کیا، کس نے کہا کہ ابراہیم جو ہے ان کی مذمت کرتا ہے، شاید اسی کا کام ہو. جب بلانے پر پتہ چلا کہ ابراہیم نے کیا ہے اور تو پھر جو ہے ان کو آگ میں ڈالا گیا. آگ میں بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کو پکارا. آپ بوڑھے ہو گئے تھے، بڑھاپے کے عالم میں جو ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. حضرت سارہ رضی اللہ عنہا مصر یہاں سے جاتے ہیں، آپ کو جو اپنے ملک سے سفر کرنا پڑتا ہے. راستے میں جو ہے پھر مصر کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، مصر فرعون، وہ جو ہے آپ کی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے ایک پورا واقعہ ہے. وہاں پر جو ہے اللہ کی بندی جو حضرت علیہ السلام کی جو ہے زوجہ محترمہ تھی، وہ اللہ کی پیاری بندی تھی، وہ جو ہے استقامت کے ساتھ دین کے اوپر جمی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس فرعون نامی جو بادشاہ تھا، جو شیطان تھا اور جو ہے غلط ارادہ رکھتا تھا، اللہ نے جو ہے اس کے ارادے کو خاک کیا اور آپ اس کے ذریعے سے جو ہے آپ کو ایک باندی کہ آپ کی جو ہے اس فرعون کی جو ہے باندی بولیے یا جو ہے اس کی حاجرہ رضی اللہ عنہ، حاجرہ علیہ السلام جو ہے آپ کو ہدیہ میں ملی.
حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے حاجرہ سے جو ہے ابراہیم کا نکاح کرایا اور ان کے ذریعے سے جو ہے ایک بچہ پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام. جیسے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو اور ان کی بیوی آپ کی بیوی حاجرہ کو جو ہے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیجیے. آپ جیسے حکم ملا آپ نے جو بچے کو چھوڑ دیا اور جو ہے جب بڑا ہو گیا بچہ اور آپ کی ہاتھ بٹانے کی مدد کا جو ہے مددگار بننے کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے جو 3 مرتبہ آپ کو خواب بتایا گیا. خواب نبی کا خواب جو ہے وحی ہوا کرتا ہے. آپ نے جو ہے جیسے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کے پاس گئے اور بیٹے کے سامنے پوری روداد رکھے اور بیٹے کی منشا کو جو ہے دیکھ کر جو ہے آپ نے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کی. بیٹا بھی جو ہے نبی کا بیٹا تھا اور پرورش جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کی تھی جو بہت بڑی نیک بندی تھی. ظاہر سی بات ہے اس بیٹے کے اندر جو اثرات آئے سوائے ماں کے کوئی نہیں تھا. اس بیٹے کے اوپر جو تربیت کا اثر تھا وہ ماں کا تھا. اس لیے جو ہے ہم پورے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے بہت عبرت لینے کی ضرورت ہے. ہر ایک خاندان کو ہر ایک جو ہے میاں بیوی کو ہاں کہ وہ اپنے بچوں کے اعتبار سے کیا رویہ ہے اور جو ہے اپنے گھر والوں کے اعتبار سے کیا رویہ ہے, اللہ کی محبت کے اعتبار سے کیا رویہ ہے. اگر ہم ان خاندان کے پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو بڑی رہنمائی ملے گی. خود یہ بات اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ کہ یقیناً ابراہیم اور اس کے پیروکاروں میں آپ کے لیے جو ہے بڑی رہنمائی ہے, بڑا اسوہ حسنہ موجود ہے. اس لیے جو ہے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان دنوں میں جو ہے واقعات ہوتے ہیں ہم ان کے واقعات کو اچھی طرح سے پڑھے. سیرت میں جو ہے بڑی تفصیل سے جو ہے اس کے واقعات لکھے ہوئے ہیں, احادیث میں آئے ہیں. اس لیے جو ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو یقیناً ہم ان کی طرح پیروی کر کے اپنے دنیا کے سارے خواہشات کو جو ہے اللہ کی محبت کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس میں بہت بڑا پیغام ہے. آپ یقین جانیے حضرت ابراہیم صاحب کو جو لقب ملا ہے وہ کون سا لقب ملا ہے؟ خلیل اللہ. خلیل کہتے ہیں دوست کو, خلیل کہتے ہیں دوست کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری کی ساری جو آزمائش تھی اس میں اللہ ہی کو مد نظر رکھا, اپنا ہی دوست جو ہے اللہ ہی کو بنایا, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صاحب کو خلیل اللہ کا لقب دیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک مرتبہ ایک فرشتہ آیا, وہ کہنے لگا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. جی ہاں خلیل اللہ ہے. کہا میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں. دیکھ لیجیے امتحان لے لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے جنگل میں جو ہے بکریاں چرا رہے تھے. تو بکریاں چرانے کے دوران میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی, جو آواز کی کلمات یہ تھے جس میں اللہ کی تعریف تھی, جس میں وہ جو ہے فرشتہ تھا انسان کی شکل میں. وہ یہ کلمات کہہ رہا تھا کہ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والجبروت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. یہ پورے کلمات کہہ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی کلمات سنے اللہ کی محبت میں سرشار, اللہ کی یاد میں سرشار, فوراً اس آواز کی طرف دوڑے. دیکھا کہ ایک انسان ہے جو یہ کلمات کہہ رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس سے کہا کہ آپ یہ کلمات واپس دہرائیے, آپ یہ کلمات واپس دہرائیے. آپ نے میرے رب کی تعریف کی اور بہت جاندار تعریف کی, میں چاہتا ہوں کہ کلمات واپس سنوں. اس نے کہا کہ آپ مجھے کلمات میں سناؤں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم صاحب نے کہا کہ میرے بکرے کو ریوڑ ہے, آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا, آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا. وہ فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آیا تھا, وہ کلمات دہرانے لگا, دہرایا. ظاہر سی بات ہے جب بات کرتا ہے تو بعد میں اور مزہ آتی ہے اور سننے کا دل چاہتا ہے. تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور محبت بڑھی اور کہا کہ ایک مرتبہ اور سنا دیجیے. وہ فرشتے نے کہا کہ آپ مجھے کیا دیں گے؟ کہا کہ آدھا ریوڑ باقی ہے, آدھا ریوڑ آپ کو دے دیں گے. کہا کہ اس نے واپس سنایا. واپس سنانے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھا پورا ریوڑ جو ہے اس کو دے دیا. پھر جو ہے آپ کی محبت جاگی اور ابھری اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک مرتبہ واپس سنا دیجیے کہ میں جو ہے واپس سن لوں. اس فرشتے نے کہا کہ آپ مجھے کیا دیں گے؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو ان ریوڑ چرواہا تمہارے لیے چاہیے, ان ریوڑوں کے لیے میں چرواہا آپ کا بن جاؤں گا اور آپ کی خدمت کروں گا. اس فرشتے نے کہا دیکھیے میں آپ اللہ کے خلیل ہیں, میں آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا اور یقیناً آپ جو ہے اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے. آپ جو ہے واقعی خلیل اللہ ہے. اس لیے معزز خواتین یہ پورے ابراہیم صاحب کا واقعہ ہے. یہ حج کی جو قربانی ہے, یہ حج کے ایام ہے, حج کی جو عبادت ہے, اسی طرح قربانی کی جو عبادت ہے, یہ پورے اس خاندان کی جو ہے دین ہے, ان کی یادگار ہے. ہم ان کے واقعات پڑھیں گے, ان کے واقعات سے ہم کو بڑی جو ہے رہنمائی ملیں گی اور ہم دین کے اوپر استقامت کے ساتھ جم سکیں گے. اس لیے اس بات کی کوشش کیجیے پوری جو ہے تفصیلات کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں. ہم آپ کے سامنے مختصر وقت میں کیا بتائیں, ہاں بے شمار واقعات ہیں. یقین جانیے کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کا حق ادا کر دیا. آج ہم دیکھیے جیسے کہ آج آپ کے سامنے جو ہے باجی کا بیان ہوا, جو ہے باجی نے یہی بتایا
کہ آج جو ہے ہماری خواتین، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہیں بغیر لائٹ اور کی شکار ہو رہی ہے. کیا بات ہے، کیوں شکار ہو رہی ہے؟ کوئی مال دے کر شکار ہو رہا ہے، کوئی خوبصورتی دے کر شکار ہو رہا ہے، کوئی سواری دے کر شکار ہو رہا ہے، کوئی جو ہے میٹھی میٹھی باتیں دے کر شکار ہو رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ ساری کی بھیکاری کی بات ہے. اصل محبت ہم کو کرنا ہے وہ اللہ سے کرنا ہے، اللہ کے دین سے کرنا ہے، اللہ کے رسول سے کرنا ہے. اگر ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہے، یقیناً جانیے سورہ توبہ میں ہم کو وعید سنائی گئی ہے. سورہ توبہ میں وعید سنائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں. اللہ نے 8 چیزیں بتائی ہیں. ایک فرمایا تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری شوہر، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہاری برادری. 5 چیزیں ہوئی. تمہارا مال جس کو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت جس کے کم ہونے کی مان پڑ جانے کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے، تمہارے گھر. یہ 8 چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں. اگر یہ 8 چیزیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے دین میں محنت کرنے سے بڑھ جائے، ان 8 چیزوں کی محبت ان 3 چیزوں سے بڑھ جائے، اللہ نے فرمایا فتربصوا، انتظار کرو میرے حکم کا. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے. اس لیے معزز خواتین، ایسے ماحول میں ایک پرفتن ماحول ہے. ہم جیسے جیسے جو ہے آگے بڑھتے جا رہی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعود ہوتا جا رہا ہے، دوری ہوتے جا رہی ہے، فتنے و فسادات پھیلتے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اللہ کے رسول کی محبت کو لازمی پکڑے، اور جو ہے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جائیں. اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے مضبوط جوڑے رکھیں، نمازوں کا اہتمام مضبوط کریں. اللہ والوں کی ملاقات اور اللہ والوں کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت ہماری بہت ضروری ہے. اس لیے فتنہ و فساد کا موقع ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ حدیث سنا کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں پوری دنیا کی امتیں، پوری دنیا کے لوگ مسلمانوں کے اوپر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے جو ہے بھوکے دسترخوان کے اوپر کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح دسترخوان کے اوپر بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح جو ہے دیگر قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. اور ظاہر سی بات ہے آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں فلسطین کا حال دیکھ لیجئے، کہیں جو ہے برما کا حال دیکھ لیجئے، کہیں جو ہے شام کا حال دیکھ لیجئے، ہر افغانستان کا حال دیکھ لیجئے، ہر جگہ کے حالات دیکھ، خود ہمارے ہندوستان کا حال دیکھ لیجئے کہ ہر جگہ پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہے. اللہ کے نے فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے مسلمانوں کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے جو ہے دسترخوان کے اوپر بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پر بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس وقت ہم کم ہوں گے، اس وقت ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوں گے، بہت تعداد ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ جب اتنی تعداد میں ہوں گے پھر جو ہے دشمن قوموں کے اور غیر مسلم قوموں کے ایسے جذبات اور ایسے حوصلے کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہن پیدا ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں بڑھ جائے گی اور موت کو ناپسند کرو گے، موت کو ناپسند کریں گے. اس لیے معزز خواتین، ان سارے کے سارے حالات سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ پورے بیان کا خلاصہ اور گزشتہ بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اللہ کی محبت کو سب سے پہلے ترجیح دیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے، اور یہ ایسی محبت ہے جو کسی حال میں ہم سے چھوٹنے والی نہیں ہے. نہ دنیا میں چھوٹیں گی، نہ موت کے چھوٹیں گی، نہ قبر میں چھوٹیں گی، نہ میدان محشر میں چھوٹیں گی، اور نہ پل صراط پر، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائیں گی. وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کی رضا. اس لیے جو ہے سارے احکامات کا خلاصہ، ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں، اللہ کی محبت کو ترجیح دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سارے کے سارے فتنے کے ماحول میں دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے گا اور اسی کے اوپر جو ہے موت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی کئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سارے کے سارے احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے حج ہیں اور جو احکام ہیں ان سارے کے سارے احکام کو سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद आयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सदाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर अमीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।